السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 53 یعنی 53 کا ترجمہ پیش کروں گا۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں اپنا جو طریقہ ہے، اپنا جو اصول ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، فضل و کرم سے نوازتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک رہتی ہیں، یہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، فضل و کرم باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلتی رہے اور اچھے عمل کرتی رہے۔ لیکن جب وہ قوم اللہ کی ہدایت کے فراموش کر دیتی ہے اور اچھے عمل کے بجائے برے اعمال شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ نعمتیں اسے چھن جاتی ہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں کا عروج و زوال اسی طرح ہوا ہے کہ پہلے تو انہیں عروج دیا گیا اور جب تک وہ اچھی راہ پر چلتی رہیں، اللہ کی ہدایت پر چلتی رہیں، وہ ترقی ہی کرتی رہیں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش کر دیا اور اچھے اعمال کی بجائے برے اعمال شروع کر دیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا۔ پہلے تو وہ نعمتیں ان سے چھین لی گئیں، ان کو اس سے محروم کر دیا گیا، پھر یہ بھی ہوا ہے کہ ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی قوم پریشان حال ہے، نعمتوں سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس پہ نہیں ہے، اگر ایسی قوم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے لگے، اس کے بتائے ہوئے اچھے اصولوں پر عمل کرنے لگے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی محروم قومیں پھر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالا مال ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی مثال میں پہلی مثال بنی اسرائیل سے دوں گا کہ جہاں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل و کرم فرمائے، لیکن جب وہ قوم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے پھر گئی اور برے اعمال میں مبتلا ہو گئی تو پھر اس سے نعمتیں چھن گئی، پریشان حال ہو گئی وہ قوم۔ اور دوسری مثال میں مسلمان قوم کے بارے میں دوں گا کہ مسلم قومیں جب تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلتی رہیں اور اس کے اصولوں کی پابند رہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مسلم قوم کے ساتھ رہا ہے، دنیا کی بہت بڑی قوت بن گئیں، دنیا میں ہر جگہ اس قوم کا دبدبہ تھا اور حکومت تھی ایک دنیا کے بہت بڑے حصے پر، جو آخر میں ترکی سلطنت کی صورت میں قائم رہی۔ لیکن پھر جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش کر دیا اور برے اعمال میں الجھ کے رہ گئیں، بری عادتوں کو اپنا لیا، اچھے اصولوں کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس مسلمان قوم پہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئی، ہر جگہ مغلوب ہو گئی، دنیا کی قومیں اس پر حکومت کرنے لگیں، اور جو آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اسی لیے آج بھی اسی اصول کو ہم سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پھر سے مضبوطی سے پکڑ لیں اور پھر سے محنت و مشقت کریں اور کوششیں کریں تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ عروج ہمیں پھر سے عطا فرما دے، ہم ایک مرتبہ پھر دنیا کی طاقتور قوم، ترقی یافتہ قوم کہلائیں، جیسا کہ یورپ کی دوسری اقوام کہلا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کی اچھے اصولوں پر چلیں اور اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر اچھی، بڑی، مضبوط قوم ثابت کر کے دکھائیں۔
اور دنیا پر غالب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔